محترم سامعین، حج کے ایام قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ بھی کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا، ابھی ذی القعدہ کے ایام باقی ہیں۔ حج کا مہینہ اور عید الاضحیٰ، یہ دو مسلمانوں کے جو اسلامی تہوار ہیں، یہ ساتھ ساتھ منائے جاتے ہیں۔ حاجی جو ہیں یہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک لباس میں ملبوس ہو کے بیک زباں ہو کے ایک ہی صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیک زباں کے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام، دختران اسلام، وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور انہی دنوں میں یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بڑی عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو حج پہ ہوتے ہیں وہ تو چونکہ عید کی نماز نہیں پڑھتے، ان کی حج کی مصروفیات ہوتی ہیں، باقی سارے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز میں آتے جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے دن ہیں۔ یہ اللہ کو کثرت کا مطلب یہی ہوگا نا کہ عام دنوں میں اللہ کو جتنا یاد کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ دن کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ 1 شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، عید الفطر کے دن سے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے رہیں گے قربانی کے دنوں تک۔ یاد تو اللہ کو ہر وقت کرنا، لیکن جن خصوصیت کے ساتھ جن دنوں میں اللہ نے خاص طور پہ اپنا ذکر تکبیر اور تحلیل کا حکم دیا۔ تکبیر کا مطلب تو یہی اللہ اکبر پڑھنا، اور تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا، یا دیگر تسبیح کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کو پڑھنا۔ اچھا، تو حج کو اگر دیکھیں یا حج کے ایام کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں تو رب کی رضا، یہ ساری چیزیں ہیں تو رب کی رضا، لیکن اگر یہ دیکھیں یہ ہیں رب کے پیاروں کی ادا، یہ ان کی سنت ہے، رب کے محبوب بندوں کی، رب کے اولیاء کی۔ حج دیکھ لیں سارا، کون سا رکن ایسا ہے جو کسی اللہ والے سے منسوب نہیں؟ زمزم، صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے انبیاء سے یا اولیاء سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صفا مروہ میں سعی کی جاتی ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے منسوب ہے، یعنی کہ سارا حج جو ہے یہ ادا ہے اللہ والوں کی۔ کس کی ادا ہے جی؟ اگر اللہ والے کچھ نہیں ہوتے تو ان کی اداؤں کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ والوں کی اداؤں کو زندہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل اللہ میں اور عدو اللہ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اللہ والوں میں اور اللہ کے دشمنوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اس انداز میں کہ، بلکہ اس سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں، کسی کو بھی کسی بھی طرح عقیدے سے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدت ہمیشہ
تابع ہے، عقیدہ مطبوع ہے۔ کوئی ایک شخص کہے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کی تصویر گھر میں لگاؤں، بڑی سی کر کے اوپر ہار چڑھاؤں، ادب سے کھڑا ہو جاؤں، یہ اس کی عقیدت ہے۔ لیکن وہ کہے نہیں جناب دین مجھے اس چیز سے روکتا ہے، عقیدہ روکتا ہے، عقیدہ کہتا ہے نہیں، اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا، چاہے وہ تصویر پیر صاحب کی ہو، وہ کسی سے بھی منسوب ہو۔ یا آج کل یہ فٹ پاتھوں پہ تصویریں ملتی ہیں نا جی، غوث پاک کی تصویر ہے، یہ دادا صاحب کی تصویر لوگ لے آتے ہیں اور گھر میں لگا دیتے ہیں، چراغ بھی جلا دیتے ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے، اس نظریے کی حمایت ہے ہی نہیں۔ عقیدت وہی درست ہے جو عقیدے کے اندر آئے گی، عقیدت وہی درست ہے جو عقیدے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے ماننے والے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ کو تو رب نے بڑی شان عطا کی ہے، دل ہمارا بھی کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کچھ روایتوں میں آیا کہ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، عقیدت تو کہتی ہے لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر یہ چیز روا ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن یہ چیز روا ہے ہی نہیں، یہ چیز جائز ہی نہیں۔ تو عقیدت وہی معتبر ہے جو عقیدے کے اندر آئے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے حوالے سے بات کی، آپ فرمانے لگے کہ پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے کہ دل تو کر رہا ہے لیکن نہیں کرنا۔ کیوں؟ عقیدت ہے بڑی حضور سے، لیکن عقیدہ اوپر ہے۔ عقیدہ کیا ہے جی؟ عقیدہ جو ہے وہ بلند ہے، تو وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے بنیاد اس لیے بتا دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اس طرح کے شرکیہ کام ہوتے ہیں ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی قطعاً کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو ٹرینڈ بنا ہے نا جی، یہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، ہم نے اول تو پرنٹڈ تصویر ہونی نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں صلحاء کی تصاویریں، بزرگوں کی تصاویر وہ زیادہ فتنے کا باعث ہے۔ ایک عام آدمی کسی نے اپنے گھر کوئی یار دوستوں کی تصویر رکھی ہو نا، اس سے بد عملی ہے، اور بزرگوں کی تصویریں بد عقیدگی ہے۔ بد عملی کا گناہ کم ہے اور بد عقیدگی کا گناہ زیادہ ہے۔ اول تو بلا ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بات ٹھیک ہے، فلیکس بھی لگتے ہیں، علماء کے بھی بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جائز ہو گئے۔ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، جو چیز ناجائز ہے وہ بڑی سخت وعید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جبریل نے داخل ہوئے، کیوں نہیں داخل ہوئے؟ عرض کیا حضور وہ گھر میں وہ تھے، وہ کتے کا بچہ آیا ہوا تھا، تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس گھر میں داخل ہونے کی۔ اور بھی بڑی باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے آج کا۔ تو عقیدت جو ہے وہ تب درست ہوگی جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، عقیدے کے اندر عقیدت ہے۔ تو جتنے ہم حج کے دن دیکھیں یا حج کے معاملات دیکھیں، ارکان دیکھیں، قربانی دیکھیں، یہ سارے منسوب ہیں کس سے؟ اللہ والوں سے۔ کس سے منسوب ہیں؟ اللہ والوں سے، بزرگوں سے، بابوں سے۔ تو بزرگ کچھ ہوتے ہیں تو ان کی اداؤں کو زندہ رکھا گیا ہے نا، اگر کچھ ہوتے نہیں ہیں تو پھر یہ حج کیوں ہو رہا ہے، یہ قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ قربانی بھی تو بزرگوں کی یاد ہے نا، بزرگ سے منسوب ہے، یہ حج بھی تو بزرگوں کی ادا ہے نا، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا، اب وہ کسی نے وہ ایک تبصرہ کیا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ہم پتھر کے آگے کھڑے ہوں تو تم کہتے ہو شرک ہے، اور تم کعبے کے آگے کھڑے ہو تو کہتے ہو عبادت ہے۔ بھی ہے تو وہ بھی غیر اللہ نا، کعبہ کیا ہے جی؟ غیر اللہ کیا ہے جی؟ اللہ نہیں ہے نا۔ اگر جو کعبے کو نعوذ باللہ یہ کہے غیر اللہ نہ مانے وہ جاہل ہے۔ کعبہ ایک پتھر ہے، چار دیواری ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے، مقام ابراہیم کیا ہے جی؟ ایک پتھر، صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں، وہ ایک پتھر ہے، وہ سارے پتھر ہیں۔
بات پتھر کی نہیں ہے، بات نسبت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پتھر کو نسبت کس سے حاصل ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پتھر کے آگے کھڑے ہیں یا کس کے آگے، بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ پتھر منسوب کس سے ہے۔ یہ پتھر تو کہنا یہی پڑے گا بھی اللہ والے کچھ ہیں تو یہ ادائیں زندہ رکھی ہوئی ہیں نا۔ اگر آج دور بڑا عجیب ہے نا، عجیب سا فتنہ ہے۔ ایک بندہ، اس نے مشہور ہی وہ اس وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے جی نہیں جی نہیں، بابے کچھ نہیں ہوتے، اور ایک وقت آیا وہ کہنے لگ گیا جی میرے سے بڑا بابا ہی کوئی نہیں۔ عجیب دور ہے نا کہ لوگ وہ جو ان کا بیانیہ ہوتا ہے ایک وقت کے بعد وہ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ آدمی جو اس طرح کے عجیب عجیب دعوے کرتا ہے نا، لوگوں پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، وہ مرتا نہیں تب تک جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہو جاتا۔ اور حج سارے کا سارا یہ کن سے منسوب ہے جی؟ اللہ والوں سے۔ اب اس پہ بے شک کو جتنا مرضی کو تحقیق کرنا چاہے کر لے، لائبریریاں کھلی ہیں، علمی مدارس کھلے ہیں، جائے جا کے دیکھے کون سا رکن ہے جو کسی اللہ والے سے منسوب نہیں ہے۔ پورے حج میں نماز تو ہے ہی نہیں کہیں، حج کے ارکان میں نماز 5 وقت تو ڈیلی پڑھنی پڑھنی، حج کے اراکین میں نماز، جو لوگوں کے ہاں کانسیپٹ ہے نا عمرہ کرنے جائیں تو 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ حرم میں کوئی 40 نمازیں، کہ عمرہ تو 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ کوئی نماز آدمی نہ بھی پڑھے، فجر ٹائم وہاں فجر پڑھ کے جائے جدہ سے، اور زور سے پہلے مکہ سے باہر آ جائے، اس کا عمرہ پورا ہو سکتا ہے۔ یہ زیارت، حج کا لفظی معنی ہی زیارت ہے۔ حج کا لفظی معنی کس کیا ہے جی؟ کن کی زیارت؟ ان جگہوں کی زیارت جن کو نسبت ہے اللہ والوں سے۔ کس سے نسبت ہے جی؟ جو حج کے دن ہیں اور قربانی کے دن ہیں، یہ صراحت کے ساتھ واضح طور پہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں اور بڑے مقام والے ہوتے ہیں۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ حج جو ہے، قربانی جو ہے، رضا اللہ کی ہے، لیکن ادا اس کے محبوب بندوں کی ہے، اس کے محبوبوں کی یہ ادا ہے۔ اچھا، اب جو چیز اصل میں پتہ کیا ہے، دو طرف سے خرابی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ وہ عقیدت اتنی رکھتے ہیں کہ وہ عقیدے کو نیست و نبود کر کے آگے چلے جاتے ہیں، آگے چلے، ان کا دل نہیں کرتا، وہ پیروں میں گھنگرو بھی باندھ لیتے ہیں، اور وہ جناب وہ سجدے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ مزارات کے۔ کچھ آپ مزارات پہ جائیں نا، لاہور میں تو پھر بڑے اچھے ماحول ہیں، اگر آپ دور علاقوں میں جائیں تو وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ طواف کرنا منع ہے، یعنی کہ لوگ طواف شروع کر دیتے ہیں قبروں پر۔ اچھا، اب ایک طرف دوسرا گروہ دیکھیں، وہ اتنی مخالفت کرے گا کہ وہ اولیاء اللہ سے دشمنی مول لے لیتا ہے۔ حالانکہ نفرت جو ہے وہ جرم سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مثال کے طور پہ اس مسجد میں اگر 1000 لوگ آتے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی کوئی ایسا کام کرے باہر جا کے، یا کوئی ایک کام کرے جو غیر قانونی یا غیر اخلاقی ہو، تو اگر یہ کہیں جی مسجد والے سارے ہیں ہی ایسے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ بنا، مثال کے طور پہ ایک شخص ایک خاص قوم قبیلے کا، میں کسی بھی قبیلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بھی ذات کا نام نہیں لوں گا، دل آزاری ہو سکتی ہے، اگر وہ کام کرے نا، سارے کہہ دیں گے جی فلانے دے ہوندے ہی ہیں جدے نے، اینا دی آلی خراب ہے۔ آل سمجھتے ہیں نا، یہ بڑے سمجھتے ہوں گے، نوجوان نہیں سمجھتے تو پھر صحیح، کہتے ہیں اینا دی آلی خراب ہے۔ تو حالانکہ بات تو ایسے نہیں ہونی چاہیے، جرم ایک کرتا ہے اور بدنام سب کو کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا، اب یہ دو طرح کے لوگ، ایک تو عقیدت اتنی رکھتے ہیں کہ عقیدے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور دوسرے نفرت بغض اس طرح رکھتے ہیں کہ شرعی احکامات کی دھجیاں جو ہیں اڑا دیتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں ایک ہی بات رٹی ہوئی ہے جی، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات سب سنیں گے جی، کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں، کہیں سے بھی یہ، اچھا کوئی چیز اگر کوئی دلیل دے دیں، کوئی بندہ کو حدیث سنا دے، وہ کہے گا جناب یہ ہے ہی ضعیف، یہ ہے ہی ضعیف۔ اچھا، عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے، حالانکہ ضعیف ایک اصطلاح ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات ایڈریس لکھتے ہیں نا، تو لکھتے ہیں اپوزٹ، کہ فلاں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ الاشیاء تعرف بازدادها، ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ چیز کی معرفت کرنی ہو نا، تو اس کے اپوزیشن کو دیکھا جاتا ہے۔
اس کے اپوزٹ کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ ایک اگر اردو گرامر کی بات کریں، ایک مرکب وہ ہوتا ہے جو مفرد کے مقابلے میں ہو، اسی طرح ایک مرکب وہ ہوتا ہے جو مرکب ناقص کے مقابلے میں ہو، فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اسی طرح ضعیف کا مطلب، ضعیف یہاں پہ جو ہے نا یہ حسن لغیر ہی کے ساتھ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث صحیح ہے کہ نہیں، سب سے اوپر لیول حدیث صحیح کا نہیں ہے۔ حدیث صحیح سے اوپر ایک حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں خبر عزیز۔ عزیز سے اوپر حدیث کا لیول ہے، اسے کہتے ہیں خبر مشہور۔ اس سے اوپر ایک حدیث کا لیول ہے، اسے کہتے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر سب سے اوپر ہے، لیکن وہ عجیب سا ایک لوگوں میں پتہ نہیں نا لوگوں کو صحیح ہوتا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں جو چیز غلط نہ ہو وہ صحیح ہے، حالانکہ لفظ صحیح حدیث ٹرمنالوجی کے اندر ایک ٹرم ہے۔ کیا مطلب؟ ایسی حدیث جس کے راوی سارے کے سارے عادل ہوں، تام الضبط ہوں، اور وہ شاذ سے بھی محفوظ ہوں، اور ان کے صفت ضبط کے اندر کمی نہ ہو۔ اب یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ ہوتا کیا ہے، لیکن وہ جی صحیح ہے کہ نہیں، اور جی ضعیف ہے، اس کا مطلب ضعیف کی 40 قسمیں ہیں حدیث کی، کتنی جی؟ اور 38 معتبر ہیں۔ 38 قسمیں کیا ہیں جی؟ معتبر۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن وہ کہیں گے جناب وہ اپنی عقلوں پہ پرکھتے ہیں، اور معاملہ جو ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو باقاعدہ وہ آئے اور کہیں جا کے وہ باقاعدہ فن حدیث سیکھے کہ حدیث ہوتا کیا ہے، فن حدیث ہے کیا۔ اور پھر جناب اچھا کئی لوگوں نے یہ زبان پہ لفظ اتنا رٹ لیا ہے کہ ضعیف ہے ضعیف ہے۔ وہ دو لوگوں کی بحث ہوئی، ایک نے قرآن کی نا آیت پڑھ دی، اس نے یہ نہیں کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے کہا جی کوئی دلیل دو، اس نے نا آیت پڑھ دی، وہ سمجھا کہ حدیث ہے، تو اس نے فوراً کہا جناب یہ تو ہے ہی ضعیف۔ وہ کہنے لگا عقل کے اندر میں نے قرآن پڑھا ہے حدیث نہیں پڑھی، قرآن کو ضعیف کہنا کفر ہے۔ بس وہ ایک ہی چیز زبان پہ رٹی ہوئی ہے، یعنی کہ یہاں تو ہم افراط میں مبتلا ہیں یا تفریط میں مبتلا ہیں، تو جس دونوں کی وجہ سے معاملہ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں جی؟ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کشیدہ۔ میں نے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کوشش یہ کروں گا کہ احادیث کا ہی سہارا لوں تاکہ پتہ یہ لگے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بزرگوں کی جو قدر، جو اہمیت اور ان کی شان کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ کہیں سے یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بدیہی، اگر منطق پڑھیں نا، منطق بھی بہت ضروری چیز ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ بدیہی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے جسے دلیل کی ضرورت نہ ہو، جسے اب مثال کے طور پہ ایک شخص آئے باہر سے، وہ پوچھے جناب دینے کے رات ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ باہر جا کے بھائی اللہ بھی سورج چڑھے آگے، وہ جائے باہر اور وہ آ کے کہ نہیں جناب ثابت کرو کہ دن چڑھا ہوگا۔ اب جو ثابت کرے گا نا وہ بیوقوف ہوگا، کیونکہ بدیہی چیز کی دلیل نہیں دی جاتی۔ ضروری اور بدیہی چیز کی دلیل، یہ ضروری وہ نہیں ہے جو نیسیسری ہوتا ہے، یہ ضروری وہ ہوتا ہے جو بدیہی ہو، جو بالکل کلیئر ہو، جس کو کہتے ہیں اظہر من الشمس۔ ایک اردو کے اندر بھی یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سورج ظاہر ہے نا، اسی طرح یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ تو منطق کی اصطلاح میں ضروری لفظ نیسیسری کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کا مطلب بولا جاتا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی، ویری کلیئر۔ اچھا، اور اسی طرح ایک مسئلہ آپ یوں سمجھیں نا، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو مسئلہ سمجھایا اس کی فلاسفی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیں جناب ہاؤ ول یو ڈیفائن فلاسفی، فلاسفی ہوتی کیا ہے، تو انہیں یقین کریں فلسفے کی تعریف نہیں آتی، فلسفے کی تعریف نہیں آتی۔ اب میں تعریف آپ کے سامنے اگر بلکہ میں سنا ہی دیتا ہوں تعریف فلسفے کی اردو زبان میں، عربی میں تو مشکل ہو جائے گی۔ موجودات نفس الامریہ کے احوال واقعیہ کو طاقت انسانی کے مطابق ترتیب دینا، یہ تعریف ہی نہیں سمجھ آئی ہوگی کسی کو، تو پھر فلسفہ کیسے سمجھ آئے گا؟ تو کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھے، سیکھے، پرکھے،
اور پھر جا کے اسے وہ یوٹیلائز کرے، اس کا ایک طریقہ کار ہوگا۔ بغیر علم کے آدمی جب بات کرتا ہے نا تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور بات کے ذریعے وہ آگے گمراہ کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جاہل نااہل کو علم کی بات بتانا، نااہل کا مطلب ہے جو حق قبول نہ کرتا ہو، اسے علم کی بات بتانا یہ ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے کا ہار یا ہیروں کا ہار پہنا دینا۔ ہاں اگر کوئی مثال کے طور پہ فن حدیث میں دسترس رکھتا ہے، اسے پتہ ہے مرفوع، موقوف، مقطوع، قولی، فعلی، تقریری، معضل، مرسل، مدلس، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، مشہور، عزیز، غریب، متواتر، واحد، پھر وہ پوچھے جناب یہ کیا ہے، اسے پھر ہم بتائیں یہ فلانی قسم ہے، اب اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا، اس کو تو جو بتائیں گے وہ یہاں تو مان لے گا، یہاں وہ انکار کر دے گا۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس چیز، ہاں اگر وہ طالب علم ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، وہ ریسرچ، عام آدمی تو قرآن کے بارے میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور مسئلہ یوں ہے۔ عام آدمی قرآن سے بھی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا۔ اب وہ کیسے، مثال کے طور پہ ایک آدمی قرآن پڑھے، وہ کہ جناب یہ میں 5واں سپارہ پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو میں کیوں جاؤں؟ عام آدمی ہے نا، کہ جناب قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اب وہ پڑھے گا نہیں کہ یہ آیت کس درجے کی ہے، منسوخ ہے یا کیا معاملات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کب کی ہیں۔ جب تک اسے علوم قرآن کا علم نہیں ہوگا تو وہ مسئلہ اس سے اخذ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا قرآن جب اپنے بارے یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں قرآن پڑھ کے، تو احادیث تو پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ تو قرآن پڑھ کے ہدایت وہی پائیں گے جو قرآن کو سمجھیں گے حضور کی شریعت کے مطابق، حضور کے اقوال کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریح کے مطابق۔ اب کچھ احادیث ہیں وہ سماعت کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، انہیں حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا اور سبب پوچھنے لگے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس بات نے رلا دیا جو میں نے حضور سے سماعت کی تھی، آج روزے پہ آیا ہوں تو وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا بھی دکھلاوا کیا وہ مشرک ہو جائے، تھوڑی سی ریاکاری بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ کہاں بات ہو رہی ہے جی؟ حضور کے روزے پہ۔ اور یہ حدیث کہاں درج ہے جی؟ سیاستہ میں، سنن ابن ماجہ میں درج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ بات ہو رہی ہے، اور بات کون کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کون جی؟ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کی زبان پہ رب حق جاری کرتا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اس بندے سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے اولیاء کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے اولیاء ہیں کون، لیکن ایک حدیث اور سماعت فرمائیں۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت درج ہے اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ انبیاء میں ہیں نہ وہ شہداء میں، یعنی کہ نہ ان کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے نہ ان کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں جو انعام عطا فرمائے گا وہ انعام دیکھ کر انبیاء اور شہداء کہیں گے واہ کیا شان ہے تمہاری، بھئی واہ کیا شان ہے تمہاری۔ ایک شخص عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو یہ انعام دیا جائے گا وہ لوگ ہیں کون، تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں، تاکہ ہم ان لوگوں سے کیا کریں جی؟ محبت۔
یہ کس نے سوال پوچھا؟ کسی صحابی نے. اور صحابی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی محبت انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اب دیکھیں ولی کون ہوتا ہے. حضور فرما رہے ہیں ابو داؤد کی روایت، آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور بغیر لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک یہی سنا نا بھی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جس نے چلے کاٹے ہوں وہی ولی ہوتا ہے بس. اور یہاں پر پہلی بات کیا کی؟ جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی لین دین کے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا. پھر حضور نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء وہ ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے. آمنو کا مطلب ہے عقیدہ ٹھیک ہے ان کا، اور یتقون کا مطلب وہ متقی ہیں، یعنی کہ ان کا عمل بھی ٹھیک ہے. اور متقی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حلال اپنا لے اور حرام کو چھوڑ دے. پہلا یعنی کہ ہر وہ آدمی متقی ہے جو رزق حلال کماتا ہے، ہر وہ آدمی متقی ہے اور اسے حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہو گئی، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت درج ہے. مسند امام احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. یہ پتہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں. جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر. قرآن پاک میں ہے نا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے. تو کسی نے یہ آیت پڑھی، وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا نا تو وہ کہنے لگے یار آیت پہ غور تو کرو، اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ یاد کرتا ہے. کون ہے؟ کہتے بندے رب کو یاد کریں، بندوں کی ڈیوٹی ہے. وہ دیکھو رب بندے کو یاد کر رہا ہے، اور رب کا بندے کو یاد کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ کوئی عام بات ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے. وہ کہنے لگے اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ اس وقت رب، آپ نے ان کو دیکھا چہرہ شناس تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، دوسری طرف منہ کیا اور اپنے وظیفے میں مصروف ہو گئے. وہ اس طرف سے آئے اور پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر ادھر منہ کر لیا. جب انہوں نے سوال کو کثیر تعداد میں دہرایا نا، بار بار پوچھا، ضد کر لی، اصرار کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو آپ پہ کیفیت طاری ہوئی. آپ اس وجد میں آ کے کہنے لگے رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے. وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ مقصد جو تھا ان کا وہ اس طرف آ گئے نا. کہتے یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ کو دلیل کو حوالہ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور رب کہتا ہے تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا. اور فرید جب یہاں بیٹھ کے رب رب کر رہا ہے تو رب بھی تو شایان شان فرید فرید کر رہا ہے نا. بندہ رب، حضور اللہ فرما رہا ہے، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے ہی وہ، اور جو میرا نام لے رہا ہے میں اس کا نام لے رہا ہوں. بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں بس تمہارے نام کے، کہ بار بار نام جو ہے وہ لیا جائے گا. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب سے پوچھا یا اللہ بڑے بڑے نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، میں سب کی طرف وہی لے کے جاتا ہوں، کلام لے کے جاتا ہوں، لیکن یہ جو تیری محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے نا، یہ ان میچڈ ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی نرالی ہے، اور تو نے خلیل اللہ بنا لیا، اپنا جگری دوست بنا لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضرت جبریل نے سوال پوچھا رب کے حکم سے، رب نے سوال ڈالا کہ پوچھ. جبریل نے پوچھا، رب نے کہا جواب مجھ سے لینے کے بجائے نا ان سے خود لیا جواب ان سے. اور اولیاء وہ ہوتے ہیں، رب کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں کی باتوں کا بھی جواب دیا کرتے ہیں، اور رب کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں رب جبریل کو خود بھیجتا ہے، جا ضرورت ہے تو وہاں جا، تیری ضرورت
پوری ہو جائے گی۔ حضرت جبریل آئے بشری لباس میں اور اترے نا آسمان سے، اور حضرت ابراہیم پہاڑ کے ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہیں اور اپنے نا جانوروں کے ریوڑ دیکھ رہے ہیں۔ ریوڑ سمجھتے ہیں نا، جس میں بڑے جانور ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے 400 ریوڑوں کا مالک بنایا تھا۔ کتنے امیر ہوں گے وہ۔ حضرت جبریل ابھی اترے نا، ابھی اترے، یہ نہیں پوچھا اللہ جا کر کیا کروں، بس اللہ کا حکم تھا، آ گئے۔ اترتے ہی کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا جی؟ کیا کہا جی؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جب بھی میں دوسری دفعہ اللہ اکبر کہوں، اس کا مطلب ہے رب نے پہلا قبول کیا ہے تو دوسرے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نا فوراً متوجہ ہوئے، اور یہ کس نے میرے رب کا نام لیا ہے؟ دوڑے اور آ کر کہا وہ جو نام لیا تھا نا وہ پھر لینا، وہ نام پھر لینا، ایک دفعہ رب کا نام پھر سنا۔ تو حضرت جبریل نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا مفت میں نہیں سناؤں گا میں، مفت میں اب قیمت لگے گی۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا جی آپ کے پاس ہے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے۔ کہا 1/3 دے دو اس کی، 1/، یعنی کہ 3 کروڑ تھا اگر، تو کہا کروڑ مجھے دے دو۔ کہا دیا۔ تو کہا جی اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے لیے نارے نمرود گل و گلزار بنی، اور وہ رب کا نام سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں رب کا نام اتنا رس گھول رہا ہے، وہ جب رب کا نام لیتے ہوں گے تو لوگوں کے سماعتوں میں کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ اب دیکھیں نا قربان جائے ان کی اس خدا پہ کہ بت پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو ان کو لے جو کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، ہے کوئی جو اسے خریدے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا ایک دفعہ نام پھر لینا۔ جبریل امین کہنے لگے نہیں مفت میں نہیں لوں گا۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا دوسری تہائی بھی دے دی۔ کہا دی۔ تیسری دفعہ تیسری تہائی بھی۔ اب چوتھی دفعہ جب کہا نا کہ رب کا نام پھر لیں، تو کہنے لگے جبریل آپ دو گے کیا؟ مفت میں تو میں نے نام نہیں لینا، مفت میں میں نے نام نہیں لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہ اتنے سارے جانور لے کے جاؤ گے، وہ سنبھالنے کے لیے کوئی چوکیدار بھی تو چاہیے نا، اور میں تمہاری غلامی اختیار کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے رب کا نام سناتے رہو۔ اب اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور میں تو آزمائش کے لیے اترا تھا، اور آپ پر سلام ہو کہ آپ آزمائش میں پہلے معاملات کی طرح ایک دفعہ پھر کامیاب ہو چکے ہیں۔ دیکھیں انہیں رب کے نام سے کتنی محبت ہے، اور رب کو ان کے نام سے کتنی محبت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبت ہے کہ آج دیکھیں نا یہ قربانی ان کی ادا ہے، مقام ابراہیم ان کی ادا ہے، شیطان کو پتھر مارنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اداؤں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں جی، کسی کو شک نہیں ان کے صحابی ہونے میں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو رب یاد آ جائے، جنہیں دیکھیں تو اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کے پاس بیٹھیں تو بندہ رب کے قریب ہو جائے، رب کے۔ اب ایک آدمی کسی پیر صاحب کے پاس جائے، پہلے نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا، اب اسے نماز پڑھے 5 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ پیر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ والے، ایک آدمی گیا کسی پیر صاحب کے پاس، سبحان اللہ پیر صاحب بڑے نورانی ہیں، اور واقعی اثر یہ ہوا کہ آدمی گیا ان کے پاس بے نمازی تھا، اور جب آتا ہے تو نمازیں ساری پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء فجر ظہر ساری پڑھتا ہے، اور وہ اب روزے بھی رکھ رہا ہے، سارے معاملات بھی کر رہا ہے۔ تو جو اس طرح کی تبدیلی پیدا کر رہا ہے در حقیقت وہی اللہ کا ولی ہے، کہ جن کو دیکھیں تو کیا یاد آئے؟ اللہ یاد ہے۔ کیا یاد آئے؟ اللہ یاد ہے۔ جو وہ اللہ کے کیا ہیں جی؟ ولی۔ اور یاد رکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی کرامتیں زیادہ ہیں وہ ولی بڑا ہے، نہیں۔ کرامت دکھانے سے اگر ہم تصوف پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، تو جو ولی کرامتیں دکھاتے ہیں نا ان کا مقام کم ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جو ولی جتنی زیادہ کرامتیں دکھائیں گے ان کا مرتبہ اولیاء میں کم ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
تو ولی کا مرتبہ کرامت سے نہیں استقامت سے بڑھتا ہے۔ کس سے بڑھتا ہے جی؟ استقامت سے۔ کس سے جی؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس بات پہ۔ تو دو جگہوں پہ آیت آئی، ایک جگہ پہ آیا انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ایک جگہ آیا کہ ان پر پھر رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مقام بڑھتا ہے کس چیز سے؟ استقامت سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خواہش تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا نکاح ہو جائے، تو وہ نہیں چاہتی تھی نکاح، انہوں نے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا۔ الخیر وہ جا رہی تھی تو حضرت حسن بصری نے نا چلتے دریا پہ مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی، چلتے دریا پہ، اور سلام پھیرا، جائے نماز اٹھائی اور گیلا نہیں تھا وہ مصلی گیلا نہیں ہوا۔ کہا دیکھیں رب نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو حضرت رابعہ نے بھی مصلی بچھایا، لیکن ہوا میں، زمین کے اوپر نہیں، ہوا میں معلق، اس پہ نماز پڑھی۔ کہا حسن جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو ایک مچھلی بھی کرتی ہے، اور جو کام میں نے کیا ہے وہ تو ایک مکھی بھی کرتی ہے۔ مزہ اس میں نہیں کہ کرامت کس کے پاس زیادہ ہے، مزہ اس بات میں ہے کہ استقامت کس کے پاس زیادہ ہے، کہ مستقیم کون ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتی میں سوار ہیں، کشتی ڈوبنے لگی، ہچکولے آئے، لوگ گھبرانے لگے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، یہ نہیں ڈوبے گی، کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اچھا اس واقعے میں بڑے پیغامات ہیں، لیکن ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کشتی نہیں ڈوبے گی، واقعی کشتی بچ گئی، اور کوئی بھی آدمی جو دیکھتا وہ یہی کہہ رہا تھا یہ کشتی بچے گی نہیں۔ فقط اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، اور مطمئن بیٹھے رہے۔ جب کشتی بچ گئی نا تو وہ سارے آگے، وہ کہنے لگے آپ تو بڑے پہنچے ہوں، آپ تو بڑے پہنچے ہوں۔ میں کہا نہیں، میں نہیں پہنچا ہوا۔ تو کہا پھر اتنی بڑی بات کیسے کی؟ کہا ان کے کہنے پہ کی ہے جو واقعی پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دعا پڑھ لو گے تو خیریت سے پہنچ جاؤ گے، اور میں نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو۔ کہا مجھے میرے اس استقامت نے بچایا کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، اور نہیں ڈوبی کشتی۔ کہ استقامت جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے رزق دیتا ہے، اور زندگی میں وہ محفوظ رہتے ہیں، اور بعد از وصال وہ جنت میں جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں ان پر فتنے ایسے آتے ہیں جیسے رات چھا جاتی ہے، لیکن فتنوں میں یہ کیا رہتے ہیں؟ محفوظ رہتے ہیں۔ فتنوں میں کیا رہتے ہیں؟ محفوظ۔ فتنے آئیں گے دائیں بائیں سے آ رہے ہیں، جی یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، تو ان دوران محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب آپ کسی کی بات پر کان ہی نہ دھریں، توجہ ہی نہ کریں۔ یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور احادیث سے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ جناب یہ کہیں سے بات ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے نا ڈرامہ پکڑا ہوا، جناب یہ بر صغیر میں اولیاء آئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے۔ یہ اولیاء نہیں تھے تو صحابہ کن ولیوں کا پوچھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن ولیوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اولیاء اللہ جو ہیں یہ ہر دور میں ہیں۔ اچھا جی، حضور کے ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ وظیفہ بھی ہے، اور یہ اس کی اجازت سب کو ہے، کیونکہ اس کی اجازت حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں، اور یہ وظیفہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، وہ بڑی تکلیف اور بڑی اذیت میں تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کے کان میں کچھ پڑا، دم کیا، اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود تھے۔ حضور فرمانے لگے اے عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے یہ 4 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، آخری 4 آیتیں، یہ 18ویں سپارے کے اندر سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، بالخصوص وہ جو مقروض ہو نا اور کروڑوں کا قرضہ وہ ادا نہ ہوتا ہو، وہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں مغرب کے بعد 41 مرتبہ کم از کم، تو جلد از جلد ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب جو ہیں اللہ پیدا فرما دے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو
رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نا کہ حضور میں نے یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں، اب جواب سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کہ ان آیتوں کی ایک فضیلت اور ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی یقین کے ساتھ، شرط کیا لگائی؟ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا مضبوط ہونا چاہیے؟ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت سیدنا علا بن حضرمی کی قیادت میں صحابہ کرام جہاد میں گئے، اور جب دارین پہ پہنچے نا تو دشمنوں اور ان کے درمیان سمندر آ گیا اور پل کوئی نہیں ہے، تو حضرت علا بن حضرمی نے یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا پڑھ کر سمندر میں گھوڑے چلا دیے، سمندر میں گھوڑے بگا دیے، اور گھوڑا جو ہے کوئی بھی نہیں ڈوبا، اور سب نے سمندر جو ہے وہ کراس کر لیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پختہ عقیدہ دیکھا، یہ پختگی دیکھی تو کہا نا دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، عین لڑائی آ گیا اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم انا عبیدک وفی سبیلک نقاتل عدوک اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا فتقہم بنا البحر۔ اے اللہ ہم تیری راہ میں نکلے ہیں، تو ایسا کر ہماری مدد فرما اور اس سمندر میں راستہ بنا دے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قبولیت کا انتظار کریں یا دیکھیں پل بنتا ہے یا سمندر چرتا ہے، نہیں، یہ دعا پڑھ کے ہمارے جو سپہ سالار تھے انہوں نے گھوڑا سمندر میں رکھا، اور ہم نے بھی گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے، اور پانی جو ہے ہمارے گھوڑوں کی زین تک بھی نہ پہنچا کہ ہم دشمنوں تک جا پہنچے تھے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے نا، لیکن یہ شان کیسے عطا ہو رہی ہے؟ انہیں ان کا یقین مضبوط ہے اللہ کی ذات پہ۔ کیا جی؟ اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 ابدال اور 500 لوگ جو بہترین ہوتے ہیں میری امت میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ 40 ابدال کیا ہیں؟ اگر تو وقت میں گنجائش ہے تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ابدال وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت اور جلال کی معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں صبر عطا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور مراقبے کی وجہ سے یہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کی لو جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، اور ہر وقت اللہ سے ملنے کے لیے یہ لوگ بے تاب رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے مشاہدے سے ان پر جو حجابات ہیں وہ ہٹا دیے ہوتے ہیں۔ اچھا، حضور فرما رہے ہیں 40 ابدال اور 500 لوگ میری امت میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ 500 میں سے کوئی کم نہیں ہوتا اور 40 میں سے بھی کوئی کم نہیں ہوتا۔ جب 40 میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے نا تو 500 میں سے اللہ ایک کو اس 40ویں کی جگہ رکھ دیتا ہے، اور اس طرح جب 500 میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ باقی بندوں میں سے کسی کو ان 500 کے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو مرتبے والا ہے اسے خود نہ پتہ ہو کہ میری شان یہ، اور اللہ نے اسے مقام عطا کیا، اور وہ روایت ذہن میں رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اچھا، ایک روایت اور ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضور فرماتے ہیں 30 بندے ایسے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جیسے حضرت آدم کا دل ہے۔ میری امت میں ہر وقت ایسے 30 لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے حضرت آدم کا دل ہے، اور 40 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کا دل ہے، اور 7 لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہوتے ہیں، اور 5 کے دل جبریل کی طرح ہیں، اور 3 کے دل میکائیل کی طرح، اور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا دل
حضرت اسرافیل کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ 3 میں سے 1 کو اس کی جگہ کر دیتا ہے، اور جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 5 والا اوپر آ جاتا ہے، جب 5 والے کا انتقال ہوتا ہے تو 7 والا اوپر آ جاتا ہے، 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 والا اوپر آ جاتا ہے، پھر 300 والا اوپر آتا ہے، پھر 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کسی کو بھی وہ مقام اور وہ شان جو ہے عطا کرتا ہے۔ اور جو بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے مزید کہی مجھے، اور یہ بات کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اللہ ان لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو زندگی اور کیا مطلب کہ ان کے وجہ سے اللہ لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور ان کے طفیل بارشیں بھی ہوتی ہیں، فصلیں بھی اگتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ بات سنائی نا تو تابعی کھڑے ہوئے، پوچھنے لگے ان کی وجہ سے زندگی اور موت کیسے ملتی ہے، ہمیں یہ بات سمجھائیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کثرت امت کی، اے اللہ حضور کی امت میں اضافہ فرما، تو اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ مظلوموں سے اس امت کو نجات عطا فرما، تو اللہ ظالموں سے اس امت کو نجات عطا فرما، تو اللہ ان کی دعا کی وجہ سے ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ معنی ہے زندگی اور موت کا۔ اور یہ کون ہیں جی؟ یہ اہل اللہ ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں بارش کی تو اللہ بارش برساتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں مصیبتوں سے دور ہونے کی تو اللہ رب العزت مصیبتیں جو ہیں بندوں کی وہ دور کر دیتا ہے۔ اور آج کی آخری بات موضوع کنٹینیو رہے گا، وہ یہ ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے جاننا یا دیکھنا چاہے، جو شخص مجھے جاننا یا آج کل نا بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آپ کو زیارت کرا دوں گا، میں آپ کو زیارت کرا دوں گا، ہو سکتا ہے دعوے میں سچے ہوں، لیکن اگر وہ بندہ شریعت کے مطابق خود نہیں ہے تو وہ کس چیز کی زیارت کروا سکتا ہے؟ وہ کسی چیز کی زیارت نہیں کروا سکتا۔ لہٰذا یعنی کہ میں یہ عرض کروں گا، آپ کسی پہنچے ہوئے کے پاس پہنچنے کی بجائے نا پہنچا ہوا بننے کی کوشش کریں، تو یقین کریں بڑے معاملات ہر بندہ کہتا ہے جی میں بڑا پہنچا ہوں، میرے سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا پہنچا ہوا وہی ہے جس کی معراج، جس کا منتہا، جس کا مقصود حضور کی چوکھٹ ہو۔ جو حضور کے در پر پہنچ گیا نا پھر اس سے بڑا واقعی پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ اور حضور کے در پہ پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کی اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بارے میں پوچھے یا مجھے دیکھنا چاہے، جو مجھے دیکھنا چاہے، کسے دیکھنا چاہے؟ مجھے دیکھنا چاہے، وہ کیا کرے؟ وہ اس شخص کو دیکھ لے جس کا حال پراگندہ ہے اور بڑا محنتی ہے اور بڑا لاغر ہے۔ وہ شخص نہ تو اینٹ پر اینٹ رکھی ہے نہ اس نے بانس پر بانس رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دنیا کی عمارتوں میں مشغول نہیں ہے، اور جب جہاد کا وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کا جہاد ہو، پھر وہ چھپ کر نہیں بیٹھتا، وہ سب سے پہلے جہاد میں کیا کرتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ وہ جہاد کسی بھی طرح کا ہو، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم۔ سب سے بڑا جہاد کیا؟ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا۔ سب سے بڑا جہاد اس دور میں کیا ہے؟ غلط کو غلط کہنا۔ کیا کہنا جی؟ غلط کو، اور وہ کوئی بھی کرے۔ ہمارے ہاں کوئی چھوٹا آدمی غلط کام کرے تو وہ غلط ہے، تو بڑا آدمی کو کرے غلط کام، او یار شادی یہ سب جائز، کوئی گل نہیں، خیر ہے، اینے نال کی ہوندا ہے؟ کچھ نہیں ہوندا۔ یہ جو ہمارا دورہ معیار ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تیاری کا دن ہے، کل سبقت لے جانے کا دن ہے، اور یاد رکھیں انتہا جنت ہے یا جہنم ہے، اور جنت میں وہی جائیں گے جو اللہ والے ہیں۔ جو کون ہیں جی؟ اللہ والے ہیں۔ تو اہل اللہ جو ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی، ان سے نسبت رکھنی ہوگی، لیکن میں بار بار دہرا دوں، ہائی لائٹ یہ ہے، مین نقطہ یہ ہے، عقیدت رکھنی ہوگی لیکن عقیدے کے اندر، عقیدے سے اوپر نہیں، عقیدت رکھنی ہوگی عقیدے کے اندر۔ کوئی آدمی کہ میں ہواؤں میں اڑ کے دکھا سکتا ہوں لیکن وہ حضور کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو وہ آدمی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ جتنے مرضی کرتب دکھا دے، جو حضور کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ والے حقیقی طور پر وہی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ جو بندوں کا رب سے ربط قائم کر دیتے ہیں۔
لہٰذا ہم نے نہ افراط میں جانا ہے نہ تفرید میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، اور سب سے بڑی دلیل اس وقت ہمارے پاس یہ ہے کہ حج کے ایام آ رہے ہیں۔ حج کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جس میں کسی اللہ والے کی یاد نہ ہو، سب ارکان اسی لیے ہیں کہ یہ اللہ والوں سے منسوب ہیں۔ اور اللہ والے کچھ ہوتے ہیں تو حج ہے نا، اللہ والے کچھ ہوتے ہیں تو قربانی آج بھی کی جا رہی ہے نا۔ اللہ والے جو ہیں یہ در حقیقت یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بندوں کا رب سے کیا کریں، ربط قائم کر دیں۔ بندوں کا رب سے بلول دانا ہے نا، قبرستان میں کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایک دن بازار میں کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ دو الگ الگ واقعے، دونوں کو اکٹھا کر کے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بہلول دانا بازار میں کھڑے ہیں نا تو کسی نے پوچھا ادھر کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا مجذوب بزرگ ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ بہلول دانا نے کیا کہا جی؟ رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھا پھر کیا بنا؟ کہا رب مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اور جب وہ قبرستان کھڑے ہیں پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کیا بنا؟ کہا بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ دارالعمل میں ہی ہم نے رب کو منانا ہے، اور مرنے کے بعد عمل کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ سے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب